اسوا کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچر سیریز برائے جماعت ہاشتم معاشرتی علوم کا لیکچر نمبر 7 میری طرف سے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کے جو چیپٹرز ہیں اس میں 6 لیکچرز میری جانب سے ہیں اور ایک لیکچر جو سر سید احمد خان کے ٹاپک پہ ہے جو ایک چیپٹر پر مشتمل ہے وہ ممتاز کی طرف سے ہے. تو میرے جو پچھلی ہماری جو سیریز چلی ہے اس میں 6 لیکچرز ہوئے ہیں اور اس سیریز میں جو کہ اگست اور ستمبر کا سیشن ہے اس میں یہ میرا پہلا لیکچر ہے ابھی. اور اس سیریز کے ساتھ اگر منسلک کریں گے تو 7واں لیکچر ٹوٹل 7واں لیکچر ہے آج معاشرتی علوم کا ہاشتم کا اگست اور ستمبر سیشن کا پہلا لیکچر. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کے سامنے میرا یوٹیوب کا پرسنل چینل ہے، اس کا لنک ہے، اس پہ آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور یہ چیپٹر ہے سیاسی مصالحت کی کوششیں. چیپٹر نمبر 4. سیاسی مصالحت سے کیا مطلب ہے؟ بر صغیر میں یہ انگریزوں کی جب حکومت تھی تو حکومتی معاملات کس کے پاس ہوں گے، انگریزوں کے پاس کتنے ہوں گے، ہندوستان کے لوگوں کے پاس کتنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہندوستان کے لوگوں میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو سیاسی اختیارات ہیں وہ کتنے ہوں گے. تو سیاسی جو مصالحت ہے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوششوں کے اوپر یہ چیپٹر ہے. اس میں جو پہلا ٹاپک ہے تجاویز دہلی. تجاویز دہلی جو ہے یہ تحریک خلافت کے بعد جو مختلف آئینی اصلاحات ہو رہی تھیں اس میں تحریک خلافت کے بعد آئینی اصلاحات کی جو کوششیں تھیں ان میں سے ایک کوشش ہے. کانگریس کا یہ دعویٰ تھا، یہ مطالبہ تھا کہ مسلمان اگر اپنا جداگانہ انتخاب کا حق چھوڑ دیں تو مسلمانوں سے دیگر موضوعات پر، دیگر معاملات پر بات ہو سکتی ہے. اگرچہ مسلمان بہت اس کو ضروری سمجھتے تھے جداگانہ انتخاب کا جو حق ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جہاں پہ مسلمان کم ہیں وہاں پہ ان کو آبادی سے کے تناسب سے زیادہ نمائندگی، جس کو اصول توازن کہا جاتا ہے. مگر کانگریس کا مطالبہ تھا کہ مسلمان یہ دونوں مطالبات چھوڑ دیں. اس صورتحال میں، ان حالات میں قائد اعظم جیسے دیگر اور وہ ان جیسے دیگر رہنما بھی موجود تھے. وہ چاہتے تھے کہ کانگریس کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ کم از کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں دونوں اقوام کے درمیان، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان. تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے، یعنی کہ مسلمانوں میں قائد اعظم نے، انہوں نے یہ جو کانگریس کا مطالبہ تھا کہ مسلمان اپنے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو جائیں، اس مطالبے کو ماننے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے قائد اعظم نے 1927 میں دہلی میں مسلمان جو لیڈرز تھے ان کی ایک کانفرنس بلائی. اس میں مسلمانوں کے تمام مسائل پر غور کرنے کے بعد چند تجاویز دی. انہیں تجاویز دہلی کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ جو تجاویز دہلی تھیں قائد اعظم نے ان کو سپورٹ کیا، مگر اسی وجہ سے اس مسلم لیگ میں کچھ نہ کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے اور جس کی وجہ سے مسلم لیگ تقسیم کی حد تک آ گئی، تقسیم ہونے کی. مگر قائد اعظم نے پھر بھی ان کے جو کانگریس کا مطالبہ تھا جداگانہ انتخاب کو چھوڑنے کا، اس کو مان لیا، مگر اس کی کچھ شرائط تھیں. ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا کہ اب ان تمام تجاویز جو ہیں، جو تجاویز دہلی ہیں، جو کہ جداگانہ انتخابات اور اصول توازن کے حق سے دستبردار ہونے کی صورت میں یہ شرائط جو سامنے رکھی یہ تجاویز کی شکل میں، ان پر آپ غور کریں تو یہ قائد اعظم کی
جو تدبر ہے ان کی ذہنی سطح ہے اس سے عکاسی ہوتی ہے۔ پہلا اس میں پوائنٹ ہے سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ سندھ اور بمبئی جب ایک صوبہ تھے تو ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، مگر سندھ اور بمبئی کو اگر الگ کر دیا جائے، سندھ کو الگ کر دیا جائے بمبئی سے، تو اس صورت میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جاتی۔ اب جداگانہ انتخاب اگر نہ بھی ہو تو مسلمان اس صوبے میں اکثریت میں ہوتے اور مسلمانوں کی ہی حکومت اس صوبے میں بنتی۔ اسی طریقے سے دوسرا مطالبہ صوبہ سرحد، جس کو آپ خیبر پختونخوا کا صوبہ کہتے ہیں، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دیگر صوبوں کی طرح آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں۔ ان اصلاحات سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح عام صوبوں میں، دیگر صوبوں میں عام لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں، تو یہ جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں یہاں پر بھی عام لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہو اور اس طرح کی دیگر آئینی اصلاحات نافذ ہو جائیں۔ اس سے بھی کیا فائدہ ہوتا؟ مسلمانوں کو جب ووٹ دینے کا ان صوبوں میں حق ملتا تو مسلمانوں کی اپنی حکومتیں، مسلمان حکومتیں قائم ہو جاتی، اگرچہ جداگانہ انتخاب نہ بھی ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، صوبہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، یعنی کہ بے شک جداگانہ انتخاب کا حق نہ ہو، مگر مسلمانوں کو کی جو نشستیں ہیں ان کی مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے اتنی ہی نشستیں اسمبلیوں میں دی جائیں ان کی۔ اور جو مرکزی اسمبلی ہے جو کہ دہلی میں تھی، اس میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نشستیں دی جائیں۔ یہ چند باتیں تجاویز تھیں جو کہ مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے یہ پیش کی گئیں کہ ان کو کہا گیا کہ کانگریس کو کہا گیا کہ اگر آپ لوگ یہ مان لیتے ہیں تو ہم جداگانہ اور اصول توازن والا جو مطالبہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اگلا جو ٹاپک ہے سائمن کمیشن۔ 1919 میں برطانیہ کی حکومت نے جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یعنی کہ انڈیا کے لیے جو آئین نافذ کیا تھا، اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہر 10 سال بعد آئین میں اصلاحات کی جائیں گی اور اس طرح کی اصلاحات یعنی کہ بہتری کی طرف لایا جائے گا، اور ان اصلاحات کو کرنے سے پہلے ایک کمیشن، افراد کا ایک گروپ مقرر کیا جائے گا جو کہ تجویز کریں گے کہ کیا آئین میں تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ تو 1927 میں اسی وعدے کے مطابق سر جان سائمن کی سربراہی میں ایک کمیشن برصغیر آیا، اسے سائمن کمیشن کہتے ہیں، مگر چونکہ اس کمیشن میں ہندوستان کا کوئی رکن نہیں تھا تو اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ یہ جو دو مین پارٹیز تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اس کمیشن کی بات نہیں مانیں گے۔ جبکہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ شفیق گروپ، یہ مسلم لیگ چونکہ تقسیم ہو گئی تھی تو ان دونوں نے اس سائمن کمیشن کی حمایت کا اعلان کیا۔ جب کانگریس اور مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم جس پارٹ میں شامل تھے، انہوں نے کمیشن کو نہ مانا، تو اس کے جواب میں لارڈ برکن ہیڈ جو اس وقت وزیر تھے برطانیہ میں ہندوستان کے امور کے، انہوں نے کہا کہ حکومت تو ہم یہی کر سکتی تھی، ایک کمیشن بنانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے بنا دیا، ہم جو کر سکتے تھے کر دیا۔ اب ہندوستان کے لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا دستور یا ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن ہندوستان کے لیے یا پھر کوئی ایسا پلان پیش کریں، لائحہ عمل پیش کریں کہ جس پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پہ متفق ہوں۔ اب اس چیلنج کو مانتے ہوئے دہلی میں فروری 1928 میں آل پارٹیز کی کانفرنس منعقد ہوئی، لیکن کوئی خاص بڑا سمجھوتا کوئی نہ ہو سکا تمام پارٹیز کا آپس میں کہ کوئی دستوری لائحہ عمل پیش کیا جائے جس میں تو تمام اسی اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیا گیا کہ بھئی آپ لوگ پھر غور کریں، مزید اپنی سوچ ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اور یہ کہہ کر اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ پھر اس کا جو دوسرا اجلاس ہوا بمبئی میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایک کمیٹی بنائی، یعنی کہ ایک پورا اجلاس میں تو بہت سارے لیڈران ہوتے ہیں، بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں، تو ان لیڈران میں سے چند ایک کو اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت پنڈت موتی لال نہرو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، مگر یہ رپورٹ جو تھی مکمل طور پہ مسلمانوں کے جو مفادات کے خلاف تھی۔
اس میں کیا کہا گیا کہ جداگانہ انتخاب کے اصول ختم کیا جائے، اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص نہ کی جائیں، مسلم اقلیت کے صوبوں میں اصول توازن برقرار نہ رکھا جائے، اور مرکز میں مسلمانوں کو 1/3 کے بجائے 1/4 نشستیں دی جائیں۔ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے خلاف تجویزیں تھیں۔ مسلم لیگ کا جو رد عمل تھا بہت زیادہ واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نہرو رپورٹ سے ہندوؤں کی جو ذہنیت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اگر ان تجاویز کو قبول کر لیا جائے تو ہندوؤں کا ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے مسلمان۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے بھی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے۔ دہلی میں سر آغا خان کی صدارت میں آل پارٹیز مسلم لیگ کانفرنس ہوئی 31 دسمبر 1928 سے 1 جنوری 1929 تک، جس میں قائد اعظم نے سمجھوتے کی غرض سے قائد اعظم نے کہا کہ چلو ہم ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ نہیں کرتے نہرو رپورٹ کو، مگر اس میں کچھ نہ کچھ ترامیم تجویز کر دیتے ہیں۔ ترامیم پیش کی، اور ان میں سے 3 جو ترامیم تھیں اس کا تعلق مسلمانوں سے ڈائریکٹلی تھا۔ کانگریس نے ان ترامیم کو بھی اور نہرو نے دونوں نے ترامیم کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ اب مسلمانوں اور ہندو کی جو راستے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے قائد اعظم کی 14 نکات، بہت اہم اس حوالے سے بھی ہے کہ ان 14 نکات کو آپ سمجھ لیں تو بہت ساری جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور قائد اعظم کے 14 نکات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ 14 نکات اگر مان لیے جاتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے علاوہ تمام قوموں کے جو چھوٹی قومیں ہیں، کم تعداد میں جو مذاہب ہیں، ان تمام کی بھی حقوق محفوظ ہو جاتے۔ تو 28 مارچ 1929 میں مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں ہوا۔ قائد اعظم نے اس اجلاس میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے رہنما جو پرنسپل اصول ہیں ان کا ایک خاکہ پیش کیا۔ ان اصولوں کو بعد میں قائد اعظم کے 14 نکات کہا گیا۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے کہ آئندہ جو مزید مطالبات کی شکل میں ہے کہ آئندہ جو آئین ہو وفاقی طرز کا ہو۔ وفاقی طرز کا آئین کیا ہوتا ہے کہ آئین مقرر کرے کہ یہ اختیارات مرکز کے پاس ہیں اور یہ اختیارات صوبوں کے پاس ہیں۔ مرکز صوبے کے اختیارات میں مداخلت نہ کر سکے اور صوبہ مرکز کے اختیارات میں مداخلت نہ کر سکے۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ اگر مسلمانوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، یہ فائدہ ہوگا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں کی صوبائی اسمبلیوں میں مسلمان حکومت میں ہیں، جن صوبوں میں مسلمان حکومت میں ہیں، تو ان کے پاس جو اختیارات ہوں گے اس میں مرکز میں اگر ہندو اکثریت میں بھی ہیں، ہندوؤں کی حکومت بھی ہے، تو ان صوبوں کے اندر مداخلت مرکز نہیں کر سکے گا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، یہ کہا گیا کہ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری، یعنی کہ صوبوں کو خود مختاری بھی زیادہ سے زیادہ دیں، وفاقی آئین بھی ہو، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری بھی دیں، اور تمام صوبوں کو ایک جیسی خود مختاری، زیادہ سے زیادہ خود مختاری ایسی نہ ہو کہ ہندو اکثریتی صوبوں کو، جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہیں، ان کو زیادہ خود مختاری دی جائے، اور جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پہ کم خود مختاری دی جائے۔ سب کے لیے برابری کی سطح پر، چاہے مسلمانوں صوبہ ہو یا ہندو صوبہ ہو، سب کو زیادہ بھی دی جائے اور برابر بھی دی جائے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، تمام مجالس قانون ساز، مجالس کا مطلب کوئی بھی اس طرح کا کہ اسمبلی، قانون بنانے والی اسمبلی، قانون ساز، اور دیگر منتخب اداروں، یعنی کہ تمام جو قانون بنانے والے ادارے ہیں وہ چونکہ عوام کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا ادارہ ہے منتخب کردہ ادارہ، یعنی کہ جن میں جو افراد منتخب ہو کر آتے ہیں، ان میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے، یعنی کہ بہتر نمائندگی دی جائے، ایسی ہو کہ جو کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو۔ مگر یہ خیال رکھا جائے کہ مؤثر کا مطلب یہ نہیں کہ جو اقلیت ہے وہ اکثریت میں بدل جائے، اقلیت میں رہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی علاقے میں 5% کوئی قوم رہتی ہے، باقی جو ہے 95% کوئی دوسری قوم سے ہیں، تو ان کی نمائندگی اسمبلی میں ہو 5% کی بجائے بے شک بڑھا کر 15% ہو، مگر یہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جو اقلیت ہے ان کو 55% دے دی جائے، یعنی کہ وہ اس علاقے میں تو اقلیت میں ہے، اسمبلی میں اکثریت میں ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے، مرکزی مجلس قانون ساز میں
یعنی کہ جو دہلی میں حکومت بنے گی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو. مسلمانوں کی آبادی اگرچہ 1/3 نہیں تھی برصغیر میں، مگر یہ مطالبہ کیا گیا کہ 1/3 سے کم نہ ہو، تھوڑے بڑھا کر مسلمانوں کی نمائندگی ہو. نیکسٹ پوائنٹ 5واں ہے، جداگانہ اصول انتخاب کا جو اصول ہے وہ ہر فرقے پر لاگو ہوگا. ہاں، اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے جداگانہ انتخاب کے اصول چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے بجائے مخلوط انتخاب، یعنی کہ جس میں کسی بھی قوم کے لیے یا مذہب کے لیے نشستیں مخصوص نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کی مرضی ہے کہ اگر وہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے، ورنہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی ہو. اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیل کرنا ہو تو یہ بات خیال رکھی جائے کہ اس کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے پر، جس کو ہم KPK کہتے ہیں، اثر نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ صوبوں کی اس طرح سے حدود تبدیل کی جائیں کہ ان میں دیگر جو قومیں ہیں، یا زیادہ تر ہم جیسا کہیں گے ہندوؤں کا علاقہ اس میں شامل کر دیا جائے، تاکہ جہاں پر مسلمان پہلے اکثریت میں تھے وہ اقلیت میں بن جائیں. ایسی صورتحال نہ ہو. تو صوبوں کی حدود میں اگر تبدیلی کرنا بھی پڑے تو مسلم اکثریت والے صوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جو اکثریت میں ہیں تو مسلمان اکثریت میں ہی رہنے چاہیے اس تبدیلی کے بعد بھی، اس حدود میں تبدیلی کے بعد بھی. اگلا پوائنٹ 7واں پوائنٹ ہے، تمام فرقوں کو یکساں ایک جیسی، فرقوں سے مطلب تمام مذاہب، تمام قوموں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی ہو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل آزادی بھی ہو اور ایک جیسی بھی ہو. یعنی کہ کسی کے ساتھ تفریق نہ ہو کہ کسی مذہب کو، کسی فرقے کو کم آزادی ہے اور کسی کو زیادہ. اگلا پوائنٹ ہے، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو، کسی خاص مذہب سے، کسی خاص قوم کے بارے میں ہو، اور اس فرقے کے 3/4 ممبران اسمبلی اس مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد کرا دیا جائے گا. اگر کوئی اسمبلی میں کوئی مثال کے طور پہ ہندو مسلمانوں کے بارے میں کوئی قانون پیش کرنا چاہے اور 3/4 مسلمان جو ممبران اسمبلی ہیں اس کی مخالفت کر دیں تو وہ مسترد ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کے بارے میں کوئی مسودہ قانون سے مطلب ہے بل، قانون بننے سے پہلے جو پیش کیا جاتا ہے وہ بل ہوتا ہے، اور جب پاس ہو جاتا ہے پھر اس کو پھر قانون کہتے ہیں. تو اگر مسلمان بھی ہندوؤں کے بارے میں ایسا کوئی مسودہ قانون پیش نہیں کر سکے گا اگر 3/4 ہندو ممبران اس کی مخالفت کر دیں. اگر پیش کرے گا تو مسترد ہو جائے گا. 9واں پوائنٹ ہے، سندھ کو بمبئی سے الگ صوبہ کر دی جائے. اس میں مسلمانوں کو فائدہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ اکثریتی صوبہ بن جاتا، ورنہ اس سے پہلے بمبئی کے ساتھ مل کر سندھ میں مسلمان اقلیت میں تھے. 10واں پوائنٹ ہے، صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں. یہ پہلے بھی ہم پوائنٹ تجاویز دہلی میں دیکھ چکے ہیں. 11واں پوائنٹ ہے، مسلمانوں کو تمام سرکاری ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے. جتنی اہلیت کے مطابق ہو، میرٹ کے مطابق ان کو حصہ دیا جائے. مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی و ثقافتی، اپنے رہن سہن، ثقافت کے اوپر بھی اور مذہب کے اوپر بھی ان کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں وزیر جو بنتے ہیں، صوبوں میں بنے یا مرکز میں بنے، ان میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے. یعنی کہ وہ وزراء جو بنتے ہیں ان میں سے 1/3 مسلمان ہو، مرکز ہو یا صوبہ ہو. اور آخری پوائنٹ ہے، وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے. صوبوں میں اگر یہ مطالبہ نہ کیا جاتا تو مرکز میں تو چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہوتی تو وہ آسانی سے آئین میں تبدیل کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی قانون بنا سکتے تھے، آئین کو مسلمانوں کے خلاف کر سکتے تھے. مگر جب یہ شرط اگر مان لی جائے تو چونکہ مسلمان اکثریتی صوبے کبھی بھی ایسا آئین میں تبدیلی نہیں مانیں گے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جائے، لہٰذا یہ شرط بھی رکھی جائے کہ مسلمانوں تمام صوبوں کی وفاق، یعنی کہ ملک کی ایک ریاست ہندوستان کے صوبوں میں کی منظوری کے بغیر مرکز کے جو آئین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے. یہ جو نکات تھے مسلمانوں کی، جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں.
اگر یہ نکات مان لیے جاتے تو ہندوستان کو حقیقت میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تمام قوموں کے مستقبل یا ان کے مفادات کی ضمانت ہوتے۔ ان پر اگر عمل ہوتا تو نہ دوسری کوئی بھی قوم بشمول مسلمان غلام نہیں بن سکتے تھے، نہ ہی ان کی قومیت یا جداگانہ پہچان ان کی ختم ہو سکتی تھی۔ اور نہرو رپورٹ کے خلاف ان جوابی تجاویز نے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دیا اور مسلمانوں کے دونوں دھڑے متحد ہو گئے۔ جو شفیق گروپ تھا اور قائد اعظم کا گروپ تھا، یہ دونوں جو مختلف گروپس بن گئے تھے مسلم لیگ کے دونوں دھڑے متحد ہو گئے۔ اور آئندہ 5 برس میں یہ نکات ہندوؤں کے ساتھ جو سیاسی بات چیت تھے ان کو اس کا وسیلہ بنے رہا، یعنی کہ جب بھی بات چیت ہوتی تھی تو ان نکات کو سامنے رکھا جاتا تھا۔ اور جب کانگریس نے اپنی ہٹ دھرمی کے باعث ان کو نہ مانا تو مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ مان لیا جاتا تو ہمیں الگ وطن کی ضرورت نہیں تھی، اسی ملک میں ہمارے مفادات کا یعنی کہ ہندوستان میں ہی ہمارے مفادات کا تحفظ ہو جاتا۔ اس دوران انگریز حکمرانوں نے ان میں سے کئی نکات پر عمل درآمد کیا کیونکہ مسلم قوم کے مطالبات جائز تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس کی مسلم دشمنی ظاہر ہوتی جا رہی تھی۔ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات برصغیر کے آئینی اور سیاسی مسائل کے حل کے 2 متضاد تجاویز تھیں۔ ایک طرف تو ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے نہرو رپورٹ کی شکل میں، جبکہ دوسری طرف 14 نکات کے ذریعے سے نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ تمام اقوام کا تحفظ ہو سکتا تھا۔ کانگریس مسلمانوں کا الگ سیاسی وجود ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جبکہ مسلمان کسی ایسے آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جس میں ان کے جائز حقوق کا مکمل تحفظ موجود نہ ہو۔ اس دوران میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے سیاسی حل کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ تو یہ قائد اعظم کے 14 نکات ان کی اہمیت تھی۔ اگلا جو ٹاپک ہے خطبہ الہ آباد، وہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر گول میز کانفرنس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ شکریہ۔